ہماری مقدس بائبل کہتی ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ امالیق نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب جاؤ اور امالیکیوں پر حملہ کرو اور ان کا تمام مال و اسباب مکمل طور پر تباہ کر دو، انہیں چھوڑنا نہیں، ان کے مردوں، عورتوں، نوزائیدہ بچوں، مویشیوں، بھیڑوں، اونٹوں، گدھوں، سب کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ ہمیں یاد ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے بہادر فوجی اور جنگجو جو اب غزہ میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس سب کے باوجود نیتن یاہو جیسے نسل کشی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اوکے، نسل پرستی کی بنیاد پر نسل کشی کرنے والے جنونی موجود ہیں جو آج کی دنیا میں ظلم کرنے کے لیے اس طرح کے اقتباسات کا حوالہ دینے کی جرت رکھتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں یہودی خوشحال تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری وقت میں مسلمانوں اور یہودیوں میں جنگ ہوگی اور درخت تک مسلمانوں کی مدد کریں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے۔ تو آپ ان چیزوں میں ربط کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کی حکمرانی کے دور میں یہودی 1000 سال سے زائد عرصے تک کیسے زندہ رہے۔ بہترین علماء، شاعر، سیاستدان، فلسفی، عالم دین اور ربی اسلامی دور حکومت میں پیدا ہوئے۔ عسکری لحاظ سے عثمانی ایک افریت تھے، صحیح، وہ نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور یہودیوں کا دنیا سے صفایا ہو جاتا۔ السلام علیکم عدنان رشید بھائی، ہماری دعوت قبول کرنے اور یہاں آنے کا شکریہ۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں ٹورڈز ایٹرنیٹی میں دوبارہ تشریف لائے۔ آج ہم آپ سے فلسطین کے تنازع اور صہیونیت کے نظریے کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے، اور چونکہ آپ ایک مشہور مورخ ہیں تو ہم آپ سے کچھ مسائل کی وضاحت چاہتے ہیں۔ مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ اور میں بھی اس گفتگو کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ تو حال ہی میں نیتن یاہو نے امالیکیوں کے بارے میں بائبل کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جس دور کی بات کر رہا ہے وہ اس دور کے قریب ہے جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل صحرا میں تھے۔ نیتن یاہو کا اس سے کیا مطلب ہے اور وہاں کیا ہوا تھا؟ تو نیتن یاہو جو قتل عام اور نسل کشی کرنے والا جنونی ہے، اس نے لفظ امالیکائٹس استعمال کرتے ہوئے بائبل کے ایک پیراگراف کا حوالہ دیا ہے۔ تو اب عام لوگ شاید اس کا مطلب نہیں سمجھتے، لیکن اگر آپ حقیقت میں اس حوالے کو چیک کریں تو یہ امالیک نامی قوم کی طرف سے اسرائیلی نسل کشی کا حوالہ ہے، یا اس نسل کشی کا حوالہ ہے، یا خدا کے موسیٰ کو حکم دینے کا کہ وہ بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ نسل کشی کرے۔ اور اگر آپ وہ آیت پڑھیں جو میں پڑھوں گا تو یہ واقعی بہت پریشان کن ہے۔ یہ فرسٹ سموئیل کی کتاب باب 15 آیت 3 سے اخذ کردہ ہے اور کچھ اس طرح ہے: اب جاؤ اور امالیکیوں پر حملہ کرو اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسے مکمل طور پر تباہ کر دو، ان کو بالکل نہ بخشو، ان کے مردوں، عورتوں، بچوں، شیرخواروں، ان کے مویشی، بھیڑوں، اونٹوں اور گدھوں کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو یہ صرف انسانوں کی، صرف مردوں اور عورتوں کی نسل کشی نہیں ہے، بلکہ بچوں کی بھی نسل کشی ہے، اور نہ صرف بڑے بچوں بلکہ پالنوں میں موجود شیرخوار بچوں کی بھی نسل کشی ہے، یہاں تک کہ انہیں بھی نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ امالیکیوں کی ملکیتی جانوروں کو بھی تباہ کرنا ہے۔ اوکے، تو یہ بائبل کے متن سے نسل کشی کا حوالہ ہے جس کا نیتن یاہو نے جان بوجھ کر ذکر کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم غزہ میں نسل کشی کرنے جا رہے ہیں، اور نیتن یاہو اور اس کے ساتھی اس وقت بالکل یہی کر رہے ہیں۔ وہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں، وہ اسکولوں اور کالجوں پر بمباری کر رہے ہیں، اور وہ گنجان آباد شہری علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان عمارتوں میں آدھی تعداد بچوں کی ہے، کیونکہ غزہ کی نصف آبادی بچوں پر مشتمل ہے اور بچوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ آپ ایسے بچے دیکھتے ہیں جن کے سر غائب ہے یا جسم اور جسمانی اعضاء غائب ہے۔ ان تصاویر کو دیکھنا بہت پریشان کن ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے ٹنوں کے حساب سے کنکریٹ بلاکس اور اینٹوں تلے دبے ہوئے ہیں، اور پھر لوگوں کو ان لاشوں، کٹے ہوئے جسموں، نوزائیدہ بچوں اور بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو نکالنے کے لیے ان بلاکس کو ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر بائبل کے پیمانے کی نسل کشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے لیے خدا سے ہدایت اور اخلاقی اقدار لینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ کو پتا ہے کہ ان صحیفوں کی صداقت چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ بطور مسلمان ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا کہ خدا نے نسل کشی کرنے کا حکم نازل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام اور قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نسل کشی نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے، اور ایک بے گناہ انسان کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے کیونکہ قرآن مجھے کبھی نسل کشی کرنے نہیں دے گا۔ میں قرآن کو ظلم کرنے یا عورتوں اور بچوں کو مارنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ان کی تعلیمات ہمیں خاص طور پر بتاتی ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم جنگ کرنے جاؤ تو جنگ میں بھی تم خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔
یہ اسلام ہے اور اسی لیے میں مسلمان ہوں۔ میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میری کتاب اس مقدس صحیفے میں جس کے بارے میں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف سے ہے، کوئی انسانی عنصر نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ نسل کشی ایک انسانی جذبہ ہے، نسل کشی ایک انسانی چیز ہے۔ انسان نسل کشی کرتے ہیں کیونکہ وہ تمام اخلاقی اقدار اور خدا کی تمام ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نسل کشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا میرا یقین ہے کہ بائبل میں امالیکیوں کا حوالہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانی کام ہے، یہ ایک اضافہ ہے، لیکن یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے، اور بہت سے یہودی اور عیسائی مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ بائبل کے متن میں گڑبڑ کی گئی ہے، اسے تبدیل کیا گیا ہے اور اس میں رد و بدل کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل میں اضافے کیے ہیں۔ اس سب کے باوجود نیتن یاہو جیسے نسل کشی کرنے والے جنونی یا نسل پرستی کی بنیاد پر نسل کشی کرنے والے جنونی لوگ موجود ہیں جو آج اس دنیا میں ظلم کرنے کے لیے اس قسم کی اقتباسات کا حوالہ دینے کی جرت کرتے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے، غیر حقیقی ہے۔ لوگ یہ برداشت بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسلام میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، تو یہ وہ مرتبہ ہے جو اسلام انسانوں کو دیتا ہے۔ صحیح؟ لہٰذا اگر ہم اسلام کا موازنہ کریں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن انسانی زندگی کو عزت دیتا ہے، قرآن انسانی جان کی قدر کرتا ہے۔ قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ممکنہ طور پر نسل کشی کا جواز پیش نہیں کر سکتی، اسی لیے ہمیں تاریخ اسلام میں نسل کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں مسلمانوں یا مسلمان فوجوں کی طرف سے نسل کشی کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ علماء اس طرح کے اقدامات کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اسلام کے علماء، جیسا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے، جب کوئی اسلام کے نام پر جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے اور اسلام کا موقف واضح کرنے والے علماء ہوتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ مجرم نسل کشی کے لیے قرآن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج یہودی ربی اور عیسائی علماء اٹھ کھڑے ہوں اور نیتن یاہو سے کہہ دیں کہ ہمارے نام پر نہیں، غزہ میں نسل کشی اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے ہمارے صحیفے مت استعمال کرو۔ اور آپ کے علم میں ہے، قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ ایک آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم الاسرا 70۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ اس میں یہود و نصارہ اور مسلمان اور سب انسان شامل ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ایک یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ کی بنائی ہوئی روح نہیں ہے؟ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نقطے کے طور پر ہم یہودیوں سے اسلام کی تاریخ پر بات کر سکتے ہیں۔ اور نیتن یاہو کے بارے میں آپ کے موقف پر بھی کہ کیا وہ ایک مذہبی شخص ہے بھی یا نہیں؟ اچھا سوال ہے، کیا نیتن یاہو ایک مذہبی شخص ہے؟ یا اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسرائیل کی حکمران اسٹیبلشمنٹ کیا وہ مذہبی لوگ ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ ایک مذہبی انسان ہو کر اس قسم کے جرائم کیسے کر سکتے ہیں، یا اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیسے کرتے ہیں؟ تو کیا یہ صہیونی مذہبی لوگ ہیں؟ نہیں، وہ مذہبی لوگ نہیں ہو سکتے۔ وہ یہودیت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہودی ربی بار بار انہیں رد کرتے ہیں۔ یہودی ربی وضاحت کرتے ہیں جس طرح اسلام کے نام پر کوئی جرم کرے تو مسلمان علماء کرام واضح کرتے ہیں، مسلمان علماء باہر آتے ہیں، ان حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہمارے اور ہمارے مذہب کے نام پر حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دنیا بھر میں موجود یہودی ربی وہ صہیونیوں اور صہیونیت، IDF، نیتن یاہو اور اس کے ساتھیوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ، ان میں سے کچھ ایتھیسٹ ہیں، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن کسی وجہ سے خدا کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے جب آپ ان صہیونیوں سے، جن میں سے کچھ ایتھیسٹ ہیں، پوچھیں گے کہ کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اگر پوچھیں کہ کیا آپ اس کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں تو کہیں گے ہاں۔ اوکے، یہ غیر منطقی اور مضحکہ خیز ہے۔ وہ ہمیشہ اس زمین پر حق جتاتے ہیں کیونکہ بائبل میں ان سے اس سرزمین کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ انتہائی مضحکہ خیز دلیل ہے، یہ ناقابل یقین ہے۔ اس طرح تو تمام مغربی ممالک کو علاقہ خالی کرنا پڑے گا، سب بڑے بڑے۔ امریکہ کو اپنا علاقہ چھوڑنا اور اسے مقامی امریکیوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ آسٹریلیا کو اپنا علاقہ ایبرجینیز کو واپس کرنا پڑے گا، اور کینیڈین فرسٹ نیشنز، انہیں کینیڈین سے اپنا ملک واپس لینا چاہیے، اور جنوبی افریقی، ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ خیال انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ آپ کے پاس بائبل میں ایک آیت ہے جو ممکنہ طور پر 2000 سال پہلے دوسرے لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ وہ آج کل کے لوگوں سے بہت مختلف لوگ تھے، ان کی ثقافت ہم سے مختلف تھی، ان کا مذہب مختلف تھا۔ میں دنیا بھر میں یہودیت کے کسی بھی عالم کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کا مذہب مختلف تھا۔ وہ مختلف لوگ تھے
جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور ابراہیم کی اولاد سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، ابراہیم کی نسل سے یعنی اسماعیل اور اسحاق، بنی اسرائیل کے باپ اور عربوں کے باپ دونوں سے۔ لہٰذا اگر وہ بائبل کے حوالے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس سرزمین پر عربوں کو اتنا ہی حق ہے جتنا بنی اسرائیل کا۔ تو وہ مذہبی لوگ نہیں ہیں، انہیں مذہب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں اخلاقی اقدار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں مہذب خیالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہیں ان سب باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ شہری عمارتوں پر راکٹ فائر کر کے ہزاروں بچے نہ مارتے۔ تو یہ سب کیسے شروع ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ 75 سال کی کہانی ہے، تو کیا آپ شروع سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ اب جب کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ رومیوں نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ ستایا تھا اور ہیکل سلیمانی جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں کو 2 بار تباہ کیا گیا تھا، پہلے بابلیوں اور پھر رومیوں کی طرف سے، جس کے بعد اسے دوبارہ کبھی تعمیر نہیں کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں موت کی سزا کی وجہ سے رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ فلسطین میں پائے جاتے تو رومی حکام انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیتے، اور پھر بعد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور رومی سلطنت شہنشاہ سمیت عیسائی ہو گئی۔ چنانچہ عیسائی رومیوں نے بھی یہودیت پر بہت ظلم و ستم کیے، کیونکہ وہ ان پر معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل بہت مشکل صورتحال میں تھے۔ تو پوری تاریخ میں بنی اسرائیل کو کب سکون ملا، کب انہیں راحت، سکون اور تحفظ کا احساس ہوا؟ جب اسلام طاقت میں آیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے، بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں صہیونیوں کی اس حالیہ پروپیگنڈا نے دنیا کو یہ تاثر دیا ہے کہ مسلمان فطری طور پر یہودیوں کے مخالف ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں، جیٹ طیاروں اور اسلحے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان سب وحشی خونخوار عربوں کو دور رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ آئیں گے اور ہمیں زندہ کھا جائیں گے، وہ ہمیں تباہ کر دیں گے۔ لیکن اصل میں سب کچھ الٹ ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسرائیلی عربوں اور خاص طور پر فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اسی کا الزام عربوں پر لگا رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں سے ایسا سلوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے میرا یقین ہے کہ صہیونی نہ صرف جھوٹوں کا ایک گروپ ہے، بلکہ وہ جوڑ توڑ اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والے دھوکے باز بھی ہیں۔ میں یہ اصطلاحات بہت ذمہ داری سے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ باتیں کہنے کی وجوہات موجود ہیں، اور ماہر تعلیم نے بھی اس پر کافی مواد لکھا ہے۔ یہودیوں کی حفاظت کس نے کی؟ یہودیوں کو پناہ کس نے دی؟ میں یہاں شکاگو سے تعلق رکھنے والے یہودی تاریخ کے ماہر تعلیم کے ایک پیراگراف کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ڈین فلپ بیل ہے۔ ڈین فلپ بیل ایک میں بہت سے مستند ذرائع سے بہت سے یہودی ربیز کا حوالہ دے سکتا ہوں جو اپنی حفاظت کرنے، پناہ دینے اور زندہ رہنے کے لیے جگہ دینے کے لیے مسلم تہذیب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہترین یہودی علماء، بہترین یہودی مورخ، بہترین یہودی دانشور، عالم دین، ربی، شاعر، سیاستدان، جرنیل، وزراء اعظم، معالجین وغیرہ، اور فہرست جاری ہے۔ اسکالرز، ماہرین تعلیم، مترجم، ناشر، فلسفی، بہترین یہودی فکری عنصر مسلم دور میں اسپین، مشرق وسطیٰ حتیٰ کہ وسطی ایشیا تک میں پیدا ہوا تھا۔ اسلام کے دور حکومت میں یہودیوں کو 1000 سال سے زائد عرصے تک پناہ ملی، اور میں اس سلسلے میں ایک خاص عالم کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کا نام پروفیسر ڈین فلپ بیل ہے۔ وہ شکاگو میں اسپرٹس انسٹیٹیوٹ آف جوش اسٹڈیز میں یہودی تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ وہ 2008 میں نیو یارک میں شائع ہونے والی اپنی کتاب جیوز ان دی ارلی ماڈرن ورلڈ کے صفحہ 25 پر کہتا ہے، قرون وسطیٰ کے اسلامی دور میں یہودیوں کو کبھی بھی مغربی عیسائیت کی طرح عام منفی تاثر کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور زیادہ تر یہودی تاریخی تصنیفات کے مطابق قرون وسطیٰ کے اسلام میں علاقائی تغیرات اور قرون وسطیٰ کے شدید سیاسی عدم استحکام کے باوجود کثیر الثقافتی ماحول اور سائنسی اور ادبی سرگرمیوں کے امتزاج نے یہودیوں کے لیے ایک سنہرے اسلامی دور کا آغاز کیا، اور یہ بنیادی طور پر صرف حالیہ سیاسی پیش رفت کے تناظر میں رہا ہے کہ قرون وسطیٰ کے اسلامی دور میں یہودیوں کی زندگی سے متعلق گزرے زمانوں کے مثبت خیالات پر سنجیدگی سے سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو شکاگو سے یہودی تاریخ کا یہ غیر مسلم پروفیسر لکھ رہا ہے کہ یہودی پورے قرون وسطیٰ کے پورے دور میں اسلام کی حفاظت میں رہتے تھے، جو تقریباً 1000 سال پر محیط ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کا سنہری دور تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب یہودیوں کے بہترین علماء اور معروف لوگ پیدا ہوئے، جن میں موسیٰ بن میمون، موسیٰ میمونائیڈس جیسے لوگ شامل تھے۔ اسے میمونائیڈس کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے یہودی تاریخ میں دوسرے موسیٰ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ آدمی اتنا اہم تھا کہ اسے دوسرے موسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلا موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
صحیح. اور دوسرا موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ بن میمون، جو 12ویں صدی میں قرطبہ میں پیدا ہوا اور اس کا انتقال 13ویں صدی میں مصر میں ہوا. اس کا انتقال 1204 میں مصر میں ایوبی دور حکومت میں ہوا. وہ سلطان صلاح الدین کا ذاتی طبیب تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی. موسیٰ بن میمون ایک یہودی طبیب، سلطان کا ذاتی طبیب تھا. اور ہمارے پاس اسپین کی مسلمان سرزمین میں پیدا ہونے والے جودہ حلوی جیسے شاعر ہیں. اور ہمارے پاس سیموئل ہانا گیت تھا جو ایک وزیر اعظم تھا. حسدائی ابن شپرود، مغربی یورپ کی تاریخ کے سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الرحمن سوئم کا وزیر اعظم، اسپین کے شہر قرطبہ سے حکمرانی کرنے والے اموی خلیفہ کا وزیر اعظم ایک یہودی شخص تھا جس کا نام حسدائی ابن شپرود تھا. کیا یہ مظلوم لوگوں کے دبے ہوئے، ستائے ہوئے اور پسماندہ لوگوں کی تاریخ ہے؟ بالکل نہیں. تو صہیونی جھوٹے ہیں اور وہ دنیا سے جھوٹ بولتے ہیں. اگر مسلمانوں کی کوئی یہودی مخالف پالیسی تھی جس کا صہیونی دعویٰ کر رہے ہیں، اگر عرب یہودیوں کی نسل کشی کرنا چاہتے تھے تو وہ اس وقت بآسانی ایسا کر سکتے تھے جب ان کے پاس دنیا کی مضبوط ترین فوجیں تھیں. ایوبی یہ کام کر سکتے تھے، مملوک یہ کر سکتے تھے، اسپین میں بنی امیہ یہ کر سکتے تھے، بغداد میں عباسی یہ کر سکتے تھے. بابلیوں کی جلاوطنی کے بعد سے دنیا کے قدیم ترین یہودی برادری عراق میں تھی. کچھ اسرائیلی ربی اور علماء اور یہودی برادریاں عراق میں ہی مقیم رہیں. وہ مسلم دور میں بھی وہیں رہے اور 1930 کی دہائی تک اسرائیلی ریاست کے قیام تک وہیں رہے. اور اس کے فوراً بعد ہسپانوی تحقیقات میں 1492 میں انہیں اسپین چھوڑنا پڑا اور عثمانیوں نے ان کا استقبال کیا. صحیح؟ بہت مسلم بہت شکریہ. سلطنت، وہ انہی زمینوں پر آئے تھے. صحیح؟ بالکل. اور آپ جانتے ہیں یہ بہت حیرت انگیز ہے کہ آپ نے اس کا ذکر کیا کہ جب یہودیوں کو 1492 میں کیتھولک کے بعد اسپین چھوڑنا پڑا، کاسٹیل اور ایراگون کے حکمران دو بادشاہوں فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے جو شادی کے رشتے میں منسلک تھے، اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کے آخری گڑھ گرناطہ پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں یہودی مارے گئے یا جلا وطن کر دیے گئے. تو جو اپنی جان بچا کر اور اہل و عیال کو لے کر بھاگ سکتے تھے وہ کہاں گئے؟ کیا وہ عیسائی یورپ گئے تھے؟ جی نہیں، وہ مسلمانوں کی سرزمین پر آئے، وہ عثمانیوں کے پاس آئے. اور ایک خاص واقعے کے بارے میں آپ جانتے ہیں، امنون کوہن نامی ایک اسرائیلی یہودی عالم ہے، اس نے یروشلم میں سیگل شہر سے عثمانی عدالت کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا. میں نے حال ہی میں محمد حجاب کے ساتھ اس پر ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، آپ تفصیلات کے لیے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں میں صرف نتیجے کا حوالہ دوں گا. ان ریکارڈز کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے نتیجے میں لکھتا ہے، کوئی اندرونی تنظیم یا بیرونی ثقافتی اور اقتصادی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کرتا تھا. عثمانی یروشلم میں یہودیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں شہری اور سیاسی مساوات یا مثبت سماجی تبدیلی کا گروپ یا فرد پر اثر انداز ہونے کا کوئی اصول نہیں تھا، سلطان کی یہودی رعایا کے پاس اپنی حیثیت یا حالات زندگی پر افسوس کی کوئی وجہ نہیں تھی. عثمانی یروشلم کے یہودیوں کو اسلامی ریاست کے اندر مذہبی اور انتظامی خود مختاری حاصل تھی اور مقامی معیشت اور معاشرے کے ایک تعمیری اور متحرک عنصر کے طور پر وہ اس نظام میں اپنا کردار ادا کر سکتے تھے اور کرتے تھے. تو امنون کوہن کہہ رہا ہے کہ عثمانی دور میں یروشلم میں رہنے والے یہودی، جن میں سے بہت سے بلا شبہ اسپین سے آئے تھے کیونکہ کیتھولک کے اسپین پر قبضے کے بعد انہیں اسپین چھوڑنا پڑا تھا، وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے، وہ پھلے پھولے اور خوشحال اور امیر ہو گئے، وہ بہت دولت مند اور بہت کامیاب ہو گئے. اور اسی کتاب میں امنون کوہن لکھتا ہے کہ اگر یروشلم کے کسی یہودی تاجر یا شہری کو کسی مسلمان گورنر یا منتظم سے کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ بآسانی سلطان یا علاقے کے اعلیٰ ترین اتھارٹی سے شکایت کر سکتا تھا اور اسے انصاف ملتا تھا. اور اسرائیل کا ایک یہودی مورخ اس کی گواہی دے رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دور میں یہودی خوشحال تھے، لیکن بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری وقتوں میں مسلمان اور یہودی جنگ کریں گے اور درخت بھی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے. تو آپ ان دو چیزوں کو کیسے ملاتے ہیں؟ دیکھیں، خود حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. یہ آخری وقت ہے، ٹھیک ہے، اس میں جنگیں ہوں گی، یہ بنیادی طور پر دنیا کا خاتمہ ہے اور اس کا تعلق روز قیامت سے ہے. بنیادی طور پر ایسکیٹالوجی دنیا کے خاتمے کے مطالعے کو کہتے ہیں. یہ آخری وقت کے بارے میں ہے، یہ مسلمانوں کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک، حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ آخری زمانے کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دجال کے ساتھ ہوں گے، وہ دجال کے حامی ہوں گے. تو جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کا دوسرا ظہور ہوگا، تو وہ دجال سے لڑیں گے اور اسے مار دیں گے. اور ظاہر ہے جو دجال کے ساتھ ہوگا اس سے بھی جنگ ہوگی اور وہ بھی مارا جائے گا. تو جو کوئی بھی دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا، خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی، وہ دشمن تصور کیا جائے گا. ٹھیک، تو یہ آخری وقت کے بارے میں ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کی پالیسی نہیں ہے. اور اگر یہ اسلام اور مسلمانوں کی پالیسی ہوتی، اگر مسلمان فطری طور پر یہودی مخالف یا سیمی مخالف ہوتے، تو یہودی اسلامی حکمرانی کے دور میں
1000 سال سے زائد عرصے تک کیسے زندہ رہتے؟ ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ بہترین یہودی علماء، بہترین شاعر، بہترین سیاستدان، بہترین فلسفی، بہترین عالم دین اور ربی اسلام کے دور حکومت میں عراق، مصر، شام، لیبیا، مراکش اور اسپین میں پیدا ہوئے۔ اگر مسلمان بھی اس حدیث کا وہی مفہوم نکالتے جو بعض صہیونی پروپیگنڈا کرنے والے نکالتے ہیں تو یہودی کمیونٹی اتنے عرصے تک کیسے زندہ رہتی؟ میرا مطلب ہے ظاہر ہے صہیونی پروپیگنڈا کرنے والے جو اس حدیث کو یہ دعویٰ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان فطری طور پر یہودی مخالف ہے۔ اگر یہ پروپیگنڈا سچ ہے، اگر یہ مفہوم درست ہے تو میرا سوال ہے کہ 90% یہودی 1000 سال تک مسلمانوں کے ساتھ کیسے زندہ رہے، خاص طور پر جب مسلمان عثمانی فوج کے ساتھ اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عثمانیوں نے یورپ سے لے کر مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک حکومت کی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ عسکری لحاظ سے عثمانی ایک افریت تھے، وہ یہودیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے اور انہیں کرۂ ارض سے غائب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو تحفظ دیا۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یروشلم، تھیسالونیکی اور قسطنطنیہ میں یہودی علاقے پھل پھول رہے تھے اور یہودیوں کو پناہ مل گئی تھی۔ میرا مطلب ہے میرے پاس اتنی مثالیں ہیں جیسے میں اس سے متعلق آپ کو ایک اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم سلطنت عثمانیہ کو مسلم طاقت کی نمائندہ مثال کے طور پر استعمال کریں تو عثمانی بہت قدامت پسند تھے، وہ سنی مسلمان تھے اور سنی اسلام کے پیروکار تھے۔ انہوں نے یہ احادیث پڑھ رکھی تھی، عثمانی علماء ان احادیث سے آگاہ تھے۔ عثمانی سلطان بہت مذہبی تھے، ہم بہت سے سلطانوں کو جانتے ہیں جو انتہائی مذہبی تھے، وہ علمی اور پڑھنے والے لوگ تھے۔ اگر وہ اس حدیث کا صہیونیوں والا مطلب نکالتے تو پھر دنیا میں اتنے ربی کیسے ہوتے؟ مثال کے طور پر 1420 میں ربی یدزاق صرفاتی لکھتا ہے، 1420 یعنی عثمانی دور میں وہ اپنے جرمن بھائیوں، اس وقت جرمنی میں مقیم جرمن یہودیوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری چیخ و پکار ہم تک پہنچی ہے اور ہمیں ان تمام دکھوں اور اذیتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو تم جرمن سرزمین پر سہتے رہے ہو۔ سنو میرے بھائیوں، یہ ایک ربی کی تحریر ہے اور وہ جرمنی میں اپنے یہودی بھائیوں اور بہنوں کو لکھ رہا ہے اور وہ عثمانی علاقے سے لکھ رہا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے، سنو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ خدا نے ہمیں سرزمین میں کیا کیا نعمتیں دی ہیں تو آپ اپنی مشکلات بھول جائیں گے اور فوراً ہماری طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں یہودیوں کو شرم کے نشان کے طور پر زرد ٹوپی پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ یہاں آپ اپنے دشمنوں سے آزاد ہو جائیں گے اور یہاں عثمانی علاقوں میں آپ کو امن ملے گا۔ پھر ہمارے پاس بہت سے دوسرے یہودی ربی اور مورخین کے حوالے موجود ہیں۔ میرے پاس ان کی ایک لمبی لائن ہے۔ اگر اس حدیث کو عثمانیوں نے اس طرح سمجھا ہوتا جیسے آج صہیونی سمجھتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ میں کوئی یہودی نہ ہوتا، لیکن وہاں یہودی تھے اور جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں کتنے یہودی تھے اور وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ تو اسلام کے مستقبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے مضبوط ایمان کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا مذہب ہے، اور وہ اسلام اور قرآن میں دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے خیال میں اسلام کا عروج یقینی ہے؟ بالکل۔ جب دنیا فلسطینی عوام کی استقامت دیکھتی ہے، غزہ کی ماؤں اور اپنے بچوں کی جسمانی اعضاء ہاتھ میں پکڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ پھر بھی کہتی ہے الحمدللہ، پھر بھی کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ مناظر دیکھنے والوں پر کپ کپی طاری کر دیتے ہیں۔ صحیح، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ پر اتنا پختہ یقین کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس قسم کے جبر اور اس قسم کی تباہی کے باوجود اس پر یقین کیسے قائم رکھ سکتے ہیں؟ اور کیونکہ آپ جانتے ہیں غزہ کے یہ لوگ، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے بچے جنت میں جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس اذیت سے گزرے ہیں، لیکن وہ جنت میں جا رہے ہیں اور وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ انصاف کرے گا۔ انصاف کا ایک وقت ہوتا ہے، صحیح، اور یہ ایک عمل ہے۔ اللہ کا انصاف ایک پروسیس ہے، صحیح، کبھی کبھی یہ فوری ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، لیکن یہ ہر حال میں ہوگا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی فتح، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو غزہ کے لوگوں کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن انہیں طاقت دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ متجسس ہیں کہ قرآن میں ایسا کیا ہے جو اتنی بربریت کے سامنے انسانی ذہن کو اتنا مضبوط اور اتنا صابر بنا سکتا ہے کہ جہاں ایک باپ اپنے بچے، اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے چہرے کو چوم رہا ہے جبکہ وہ بے حرکت اور بے جان ہے کیونکہ وہ مر چکی ہے، اور اس کے باوجود وہ مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے خدا کی رضا ہے، وہی ہے جس نے مجھے یہ بچہ دیا تھا اور اسی نے اسے واپس لے لیا اور وہ اس بچے کے بدلے مجھے ایک عظیم تحفہ دے گا انشاءاللہ۔ تو یہی استقامت ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے
کہ یہ بھی ایک مثبت بات ہے۔ یقیناً اتنے زیادہ بچوں کو مرتے ہوئے دیکھنا اور اتنے سارے لوگوں کی لاشیں ملبے سے نکالتے ہوئے دیکھنا بہت تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس کا بھی مثبت پہلو ہے کہ دنیا بیدار ہو رہی ہے۔ لوگ نہ صرف فلسطینی عوام کی حالت زار اور دنیا اور مہذب بین الاقوامی برادری کی طرف سے ان کے ساتھ برے سلوک کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اسلام اور قرآن کے ذریعے ان کی ایمان کی مضبوطی سے بھی آگاہ ہو رہے ہیں۔ تو عدنان بھائی، ہم سے اپنی معلومات اور بصیرت شیئر کرنے کا شکریہ، ہمیں آپ کے علم سے بہت فائدہ ہوا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ بہت بہت شکریہ۔